صفحہ نمبر 160 آیت نمبر 1 سورۃ الانفال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یسألونک عن الانفال، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ فرما دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ کی ذات سے ڈرو، آپس میں صلح کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر آپ لوگ مومن ہوں۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں جب ان کے ہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان پہ قرآن شریف کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پہ توکل کرنے والے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے اللہ کے ہاں درجات ہیں۔ ومغفرۃ ورزق کریم، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور ان کے لیے عمدہ رزق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں مال غنیمت کا تذکرہ فرماتے ہیں اور سچے ایمان والے لوگ کون ہیں، ان کی صفات اور پھر ان کی صفات کا اللہ کے ہاں بدلہ ذکر فرماتے ہیں۔ بدر کی جنگ میں بہت سارا مال آیا غنیمت کے طور پہ کافروں کا، تو لوگ پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ تو اس کے جواب میں یہ آیتیں نازل ہوئی کہ مال غنیمت اللہ ہی کی طرف سے تمہیں ملا ہے اور یہ اللہ کے رسول کو اختیار ہے کہ وہ کس کس کو دینا چاہتے ہیں ان کو عنایت فرمائیں گے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم فرمایا اور اللہ نے فرمایا کہ بس اس بابت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ بدر میں بہت بڑی قربانی ہوئی، صحابہ کرام نے کم تعداد میں ہو کے کفار کا مقابلہ کیا۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے راستے میں ایک شار ہجرت کے کنارے ایک کنواں آتا ہے،
مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے سیدھے ہاتھ پہ روڈ سے تقریباً کوئی 30-40 گز کے فاصلے پہ یہ کنواں واقع ہے۔ اس کنویں کا نام ہے بیر روحہ۔ روحہ دراصل اس کے وہ کنویں کے قریب ایک بستی کا نام ہے۔ اس کنویں کے ہاں جنگ بدر کا مشورہ ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے انصار صحابہ کرام سے خاصتاً مطالبہ کیا کہ کیا دشمن بدر کے میدان میں آ کے لڑنا چاہتا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو روایت میں ہے کہ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے ہم آپ کے شانہ بشانہ لڑیں گے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم ادھر بیٹھے رہیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس کنویں سے روانہ ہوئے میدان بدر کی طرف۔ دراصل شام سے مکہ مکرمہ کے مشرکین کفار کا بہت بڑا مالی قافلہ آ رہا تھا۔ مسلمانوں کو انہوں نے بہت ستایا تھا اور اسی میں سے مال کما کے مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریاں کرتے تھے۔ ان قافلوں کو اللہ کے رسول کے حکم سے روکنا چاہتے تھے مسلمان۔ ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے راستہ تبدیل کر لیا اور پیغام بھیجا کہ انہوں نے آگے جا کے مکہ مکرمہ بھی پیغام بھیجا، وہاں سے بھی مسلح لوگ نکل آئے اور پیغام بھیجا کہ اگر ہمارے قافلوں کو تم روکنا چاہتے ہو تو میدان میں آ کے ہمارے ساتھ لڑو۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے بیر روحہ پہ مشورہ کیا صحابہ کرام سے۔ حدیث میں ہے یہ وہ کنواں ہے جس سے 70 انبیاء کرام نے پانی پیا ہے، اور صحابہ کرام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سفر کیا کرتے تھے، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ، تو اس کنویں کے کنارے پڑاؤ کرتے تھے، جانوروں کو پانی پلاتے، وضو فرماتے۔ آج بھی اس کنویں کے ساتھ چھوٹی سی عام سادہ انداز کی ایک مسجد موجود ہے۔ یہاں سے پھر بدر کی طرف کافی فاصلہ ہے، تقریباً کوئی 40-50 کلومیٹر لگ بھگ کا فاصلہ اس کنویں سے ہے۔ ساحل سمندر کی طرف انہوں نے راستہ تبدیل کر لیا، اور بدر ایک قصبہ ہے آج بھی۔ وہاں اس زمانے میں ایک میلہ ہوا کرتا تھا، کھلا میدان تھا، وہاں پہ لڑنے کا انہوں نے کہا تھا۔ بدر آج بھی ایک شہر تو نہیں کہہ سکتے، قصبہ ہے، اور جہاں بدر کی جنگ لڑی گئی تھی وہ میدان آج بدر والوں کا قبرستان ہے۔ اور بدر ایک مبارک جگہ ہے کیونکہ یہاں پہ اسلام کی پہلی جنگ لڑی گئی تھی۔ یہ ہمارے استادوں کے استاد تھے، تو ان کے متعلق لکھا ہے کہ جب بدر کے میدان میں گئے تو اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ، اگر میری 30-40 سالہ حدیث کا پڑھنا پڑھانا آپ کے ہاں مقبول ہو تو یا اللہ مجھے بتا دے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک
بدر کی جنگ میں کہاں کہاں لگے تھے۔ تو ان کے ساتھ جو لوگ ساتھی تھے بدر میں حاضر کرنے والے، تو ہمارے استاد جی مولانا حسن صاحب دامت برکاتہم لاہور والے فرمانے لگے، اس بزرگ کے متعلق فرمایا کہ جب اس نے یہی کہا، یہ دعا مانگی، تو جو ان کے بیٹے نے خبر دی، دیگر ساتھی جو ساتھ تھے، کہ اتنے میں جہاں جہاں اللہ کے رسول کے قدم لگے تھے وہ جگہ دوسری جگہوں سے روشن نظر آنے لگی، اور ان سے آواز آئی، انا موضع قدم رسول اللہ، انا موضع قدم رسول اللہ، میں وہ جگہ ہوں جہاں اللہ کے رسول کے قدم مبارک لگے تھے، میں وہ جگہ ہوں جہاں اللہ کے رسول کے مبارک قدم لگے تھے۔ بہت بڑی قربانی ہوئی تھی بدر کے میدان میں۔ تاریخی کتابوں نے لکھا ہے کہ جب بیر روحہ سے، یعنی روحہ کنویں سے صحابہ کرام میدان بدر کی طرف جا رہے تھے، تو ایک روایت میں ہے کہ تمام مسلمانوں میں صرف ایک تلوار تھی، مسلمانوں کے تمام لشکر میں صرف ایک تلوار تھی، اور اونٹوں پہ پاپیادہ خالی ہاتھوں، اور کسی کی قمیص نہیں ہے، لنگی باندھی ہوئی ہے، اور کسی کی کمر نظر آ رہی ہے، کسی کا سینہ، پرانے پٹے کپڑے، اور راستے میں گزرتے ہوئے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لکڑی لاٹھی تلاش کر رہے ہیں کہ کہیں سے لاٹھی ملے، ان لاٹھیوں کو اٹھا کے ہم نے کفار سے لڑنا ہے۔ انہیں خالی ہاتھوں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فتح عنایت فرمائی۔ اور روایات میں ہے کہ 14 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے بدر کے میدان میں۔ الحمدللہ 2-3 دفعہ حاضری کی توفیق اللہ نے دی ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو وہاں پہ وہ بورڈ لگا ہوا ہے، اس پہ 14 صحابہ کرام کے نام لکھے ہوئے ہیں جو وہاں شہید ہو گئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کے دعا مانگی، یا اللہ یہ چند تھے، یہ خالی ہاتھوں مسلمان، ان کو فتح سے ہمکنار فرما، اگر یہ ہار گئے اور یہ قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، تو آپ کا دین والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی، اور ایسی غیبی مدد آئی، فرشتے آئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، جنگ کے بعد کے فرشتے آئے تھے تمہاری مدد کے لیے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ میں لوگوں کے سر کٹ رہے تھے اور کاٹنے والا مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ فرمایا یہ فرشتے آئے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے آگے آگے سن رہا تھا، اقدم خیزوم، اقدم خیزوم، اقدم خیزوم۔ یہ کس کی آواز تھی؟ کون تھا؟ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ 2 الفاظ میں سن رہا تھا، اقدم خیزوم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، خیزوم ہے جبریل امین کا گھوڑا، وہ جبریل تھا، وہ گھوڑے کے ذریعے لڑ رہا تھا
اور اپنے گھوڑے کو فرما رہا تھا آگے بڑھ، اقدم خیزوم، آگے بڑھ، اقدم خیزوم، آگے بڑھ۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، جہاں جہاں دین کی مختلف شاخیں ہیں وہاں جہاد بھی دین کا ایک مستقل رکن ہے، یاد رکھیں۔ تبلیغ اسلام کا محور ہے، تصوف اسلام کا منبع ہے، جہاد اسلام کی چوٹی ہے۔ جہاد مسلمان کی عزت کا ذریعہ ہے۔ علم و تعلیم، یہ مدارس، یہ اسلام کی بقا کے ذرائع ہیں۔ اسلامی سیاست یہ صحابہ کرام کا شیوا تھا، اللہ کے نبی کا مزاج تھا۔ خدمت خلق صحابہ کرام کے اخلاق کے کرشمے ہیں۔ ہر مسلمان ہر شاخ کی محبت دل میں رکھے، کام جس میں بھی ہو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، جس میں بھی کام ہو محبت سب سے ہو، اور مسلمان مل کے دین کو آگے بڑھائیں، اس بات کی ضرورت ہے۔ تو بدر میں بہت بڑی قربانی ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ بدر میں اللہ کی جو قوت تھی آج بھی اللہ کی وہی قوت ہے، اللہ کی قوت میں کمی نہیں آئی۔ ہاں، جو مانگنے والے مسلمان تھے آج اس طرح کے مانگنے والے مسلمان نہیں رہے۔ مسلمان اپنے مقام سے ہل گیا۔ یہ کارتوس ہے، یا اپنے مقام سے ہل جائے اس سے پھر کوئی نہیں ڈرتا۔ عمر فاروق کا کیسا زمانہ تھا، دوپہر کو مسجد نبی سے نکل جاتے، یہودی دیکھتے کانپ جاتے، پتہ نہیں عمر کس جگہ کو فتح کرنا چاہتے ہیں۔ روب تھا مسلمانوں کا۔ کارتوس بندوق کے اندر ہو اور چمبر ہو تو کسی کی طرف روک کرو، بھائی ہٹ جاؤ اور نہ فائر کرتا ہوں۔ ہر کوئی ڈرتا ہے، کارتوس سے جان چلی جائے گی، اس کے اندر اثر ہے۔ یہی کارتوس اسی جگہ سے ہل گیا، نکالو، کسی کو دکھاؤ ہٹ جاؤ سامنے سے اور نہ آپ کو مارتا ہوں، وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کارتوس وہی ہے، کیوں اثر نہیں رہا؟ اپنے مقام سے ہل گیا، مسلمان اپنے مقام سے ہل گیا۔ اس لیے امت پریشان ہے، امت مظلوم ہے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہے، میرے صحابہ، ایک زمانہ ایسا آئے گا عالم کفر مسلمانوں کو مارنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسی دعوت دیں گے جیسے شام کے وہ کھانے کی دعوت دے رہے ہیں کوئی۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، یا رسول اللہ، کیا مسلمانوں زمانے میں بہت کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، کم نہیں ہوں گے، مگر ان کو مال کی محبت ہوگی اور موت سے ڈر رہے ہوں گے۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، صحابہ کرام جہاد ایسے کھیلتے تھے جیسے ہمارے جوان کرکٹ کھیلتے ہیں، یاد رکھیں۔ صحابہ ایسے میدانوں میں اترتے تھے، یہ تصور ہی نہیں کیا جاتا تھا جی اس لیے جہاد پہ نہیں جا رہا، میری جان چلی جائے گی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آج عصر کو کوئی نہ کھیلنے کے لیے نہ جائے میدان پہ، کیوں بھائی آپ جوان ہیں اور کھیلنے کے لیے آپ نہیں جا رہے، یہ فٹ بال نہیں کھیلتا، ایسا نہ ہو کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے۔
ایسا نہ ہو کہ میں گر جاؤں، میرا سر پٹ جائے، اس لیے میں نہیں کھیلتا۔ سب اس کو بزدل کہتے ہیں۔ وہ جی ٹھیک ہے، ٹانٹ تو ٹوٹتی ہے کبھی کبھار، یہ تو ہوتا ہے کھیل میں، تو آپ کھیل چھوڑ دیتے ہو۔ صحابہ ایسے میدانوں میں اترنے والے تھے۔ اللہ کی نصرت ساتھ ہے، لیکن مسلمان نام کا نہیں کام کا بن جائے۔ مسلمان اللہ کے سامنے روئے، اللہ سے مانگے، اللہ مظلوم ہے۔ امت کے لیے آج کوئی رونے والا نہیں رہا۔ امت کے لیے رونے والوں کی ضرورت ہے۔ یہ آنسو ہے نا، یہ زمین کا نقشہ پلٹا دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا ذریعہ آنسو ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے عبادات، اعمال، رونا اور دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے امت کو۔ اس سے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اسلام غالب آتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو، ہم اللہ نے ان لوگوں کو کیا صفات بیان فرمائی، ان کو ایوارڈ دیا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ میرے سچے سچے مومن ہیں۔ اور پھر مومن کے 5 صفات، خصوصی صفات کا ذکر فرمایا، اور ان کو 3 انعامات کا ارشاد فرمایا ان آیات میں۔ صفت نمبر 1، جب ایمان والے کے ہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا دل ڈرتا رہے گا۔ اللہ کا ذکر تو ایمان والے ڈرتے رہیں گے، تاثر محسوس کریں گے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ نمبر 2، جب ان کے ہاں قرآن کی تلاوت ہوگی تو ان کے ایمان میں تازگی نظر آئے گی۔ یہ ایمان کی صفت ہے۔ مومن کی دوسری صفت یہی ذکر فرمائی۔ تیسری صفت، ان کو توکل اور بھروسہ ہوگا اللہ کی ذات پہ۔ چوتھی صفت، یہ نماز کا پکا قائم کرنے والا ہوگا مسلمان۔ پانچویں صفت، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اپنے بس کے مطابق دین پہ خرچ کرتا رہے گا۔ یہ 5 صفات، جب یہ صفات ہوں گے تو پھر اللہ کیا کریں گے؟ 3 انعامات دیں گے۔ درجات عند ربہم، رب کے ہاں درجات ملیں گے۔ اللہ کے ہاں درجہ مل گیا تو اور کیا چاہتے ہیں؟ نمبر 2، مغفرت، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ نمبر 3، ان کو رزق کریم ملے گا۔ 3 انعامات، 5 صفات والوں کو 3 انعامات اللہ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ اے نبی، آپ سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ ارشاد فرمائیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرتے رہنا، آپس میں صلح کر۔ واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو اگر تم مومن ہو تو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، واقعی ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے ہاں قرآن شریف کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ لوگ نماز کے قائم کرنے والے ہوں گے اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اسی میں سے خرچ کرتا ہوگا۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ واقعی ایمان والے ہیں۔ لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اپنے رب کے ہاں بڑے درجات ہیں اور ان کے گناہ معاف ہوں گے اور ان کو رزق کریم اللہ عنایت فرمائیں گے۔
یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ توفیق عنایت فرما، برکتوں کا نزول فرما یا اللہ، اسلام کو غالب فرما یا اللہ، مسلمانوں کی نصرت فرما یا اللہ، ہدایت کی ہواؤں کو عام و تام فرما اے اللہ، روس کے دہریوں کو یا اللہ، فلسطین کی یہودیوں کو یا اللہ، انڈیا کے ہندوؤں کو یا اللہ، تمام غیر مسلموں کو کلمے کی دولت سے مالا مال فرما اے اللہ، ہمیں دین پہ استقامت نصیب فرما اے اللہ، ہماری نصرت فرما۔ یہ ہمارے ساتھی، ان کے ایک رشتہ دار فوت ہو گئے، بیمار تھے، ان کے لیے دعا فرمائیں یا اللہ، ان کی مغفرت فرما، رشتہ داروں کو صبر جمیل عنایت فرما۔ ہم سب نے جانا ہے موت ہر ایک کو آئے گی یا اللہ، ہمیں موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ یہ موت، قبر، قیامت، آخرت، قبر کا تنگ گڑھا یا اللہ، یہ مشکل مراحل ہمارے سر پہ آنے والے ہیں یا اللہ، ہماری نصرت فرما یا اللہ، عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ جتنی زندگی رہتی ہے اللہ آپ کو علم ہے، قرآن حدیث کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما، آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك وكرمك، رحمتك وكرمك، رحمتك وكرمك۔